بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وما هم بمؤمنین، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آسان ترجمہ اس کا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اس کے پہلے کی ابتدائی آیتوں میں سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی اور متقین کی تعریف بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے غیب پر اور اللہ کی کتاب پر، اور اللہ کے دین کو مانا، اللہ کی کتاب کو مانا، اور ساتھ ساتھ میں زبان سے اس کا اقرار بھی کیا۔ یہ متقیوں کی تعریف اللہ رب العزت نے بیان کی۔ اس کے بعد میں اللہ پاک پروردگار نے اور دو طبقات، دو گروہوں کا ذکر کیا، جس میں سے ایک تو وہ گروہ تھا جو صاف طور پر زبان اور دل دونوں سے انکار کرتے تھے، ان کا ذکر ہو چکا، یعنی کہ وہ کافر تھے۔ اس کے بعد میں کفاروں میں بھی ایک گروہ ایسا تھا جو کل بتائی گئی تھی کہ کفر کی 5 قسمیں، اس میں جو 5ویں قسم تھی نفاق کی، یہاں ان آیتوں میں ان منافقین کا ذکر ہے کہ وہ کسی دباؤ اور مصلحت کی بنا پر زبان سے مانتے تو تھے مگر دل سے نہیں مانتے تھے۔ ایسے شخص کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ کافروں میں سب سے بدترین فرقہ یہی فرقہ ہے کہ جس نے کفر بھی کیا اور کفر کے ساتھ میں جھوٹ کو بھی جمع کیا۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے کچھ بلکہ بہت سارے قبیلے اوس اور خزرج، یہ لوگ سچے دل سے اسلام میں داخل ہوئے، مگر ان میں بعض قبیلے ایسے بھی تھے جو یہودیوں سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے صرف اسلام کی طاقت کو دیکھ کر، اسلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر انہوں نے ظاہر میں اسلام قبول کیا تاکہ ان کی جان مال اور ان کے گھر والے محفوظ رہیں، لیکن اندرونی طور پر وہ یہود اور مشرکین کے ساتھ ہی تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان آیاتوں کے اندر ان منافقین کے برے اخلاق کا اور برے اعمال کا ذکر کیا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ تھی کہ منافقین، اس کے بعد والی جو آیت ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اس کا ترجمہ ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ دراصل وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے نفسوں کو، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس کا آسان ترجمہ یہ کہ یہ اللہ کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں، یعنی دھوکہ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب کیا ہے، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیوں؟ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انسان ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ محض زبان سے لوگوں کو دھوکہ دینے سے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، حالانکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ کسی بھی درجے میں مومن نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے، ایک بات تو یہ بتا دی کہ وہ صحیح معنوں میں اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اپنے اس عمل سے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں، اس چیز سے وہ بے خبر ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں کے اندر ایک چیز کا ذکر کیا خاص طور پر، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آمنا باللہ، اللہ پر، وبالآخرتی، اور آخرت کے دن پر۔ تو سوال یہ کہ جب وہ کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتے تھے منافقین، تو ان 2 چیزوں کو ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو دیکھیے ایک بات تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھنا اور یوم آخرت کا ایمان اور اس کا ذکر، یہ خاص طور پر ایمان بالغیب کی اور ایمان کی سب سے عظیم الشان مثال ہے۔ اور آخرت پر ایمان رکھنا، اس وجہ سے یہ 2 چیزوں کو لاہیں اللہ رب العزت نے بیان کیا، باقی دوسری چیزوں کو بیان اس وجہ سے نہیں کیا کہ جتنا کچھ ہے معاملہ وہ ایمان کا ہے، اور ایمان کے بعد میں اعمال کا ہے، احکام الہی کا ہے، ارکان اسلام کا ہے، کہ آپ کو ان اعمال کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور روز آخر یعنی آخرت قیامت کے دن اللہ کے حضور جب پہنچیں گے تو ہمارے تمام اعمالوں کا کچا چٹا ہمارے سامنے ہوگا، جس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ آپ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں ہی اصل ہے، اور ان 2 چیزوں کے درمیان میں ہی سارا معاملہ ہے۔ اسی لیے منافقین کی اس حرکت پر فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، دراصل یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ 2 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تشریح تھی۔ باقی منافقین کی اندر کی اور بھی کچھ باتیں ہیں جس کی برائی اللہ رب العزت نے، جن کی بری عادتوں کو بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ کل